بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا، نومولود بچے کے کان میں اذان دینا کیسا اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ نے مطلقاً سوال کیا کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا کیسا اور اس کا صحیح طریقہ۔ اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کو پیش کر دیتا ہوں، یا آپ بھی نوٹ فرما لیں، ان کو ہو سکے تو لکھ بھی لیجئے۔ ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ جب تک بچے کو نہلایا نہ جائے، اس کو غسل نہ دیا جائے، تو اس کو کچھ بھی فیڈ نہ کروائیں۔ مدر فیڈ ہے، یا ہمارے وہ پنجاب کے اندر چورکا دیا جاتا ہے، یا پھر وہ ڈبے والا خشک دودھ جو ہے وہ بنا کے دیا جاتا ہے، کچھ بھی نہ پلائیں، چاہے وہ بھوک سے بیچارہ بلک رہا ہے۔ یا پھر جو ہے وہ اس کے کان میں اذان نہ کہی جائے۔ تو یہ انداز اور یہ طریقہ جو ہے وہ غلط ہے۔ بچے کو بعض اوقات بیماری کی وجہ سے یا کمزور ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں 7 دن نہیں نہلانا، تو اب 7 دن اس کو بھوکا رکھیں گے، مارنا ہے بیچارے کو، یا 7 دن جو ہے وہ اس کے کان میں اذان نہیں دینی۔ تو اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو آپ گٹی بھی دے سکتے ہیں، کان میں اذان بھی دے سکتے ہیں، اور پھر بچے کو مدر فیڈ بھی کروائی جا سکتی ہے۔ اس کے غسل کا، اس کے نہلانے کا جو ہے وہ انتظار نہ کیا جائے۔ اچھا، پھر ایک اس کے اندر اور چیز ہے جو معاشرے میں دیکھنے کے اندر آتی ہے۔ عورت کو 40 دن کے لیے ناپاک ہی سمجھا جاتا ہے، جس کو ہم یوں سمجھ لیجئے کہ ایام نفاس، بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو جو بلیڈنگ ہوتی ہے، اس میں ہمارے معاشرے کے اندر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ 40 دن ناپاک ہے، نہ یہ کسی کے پاس بیچاری بیٹھ سکتی ہے، نہ کوئی اس کے پاس بیٹھ سکتا ہے۔ وہ طریقہ جو کفار عرب کے اندر رائج تھا اس کو ذہن نشین کیا جاتا ہے، یا ہندوؤں کے اندر، سکھوں کے اندر جو رائج تھا اس کو جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مدت نفاس، بچہ جننے کے بعد جو عورت کو بلیڈنگ ہوتی ہے، خون آتا ہے، اگر وہ 2 دن بعد رک گیا، اس کے بعد اس کو نہیں آ رہا، تو وہ غسل کرے، اور وہ پاک عورتوں کے حکم کے اندر ہے۔ اس کی کم سے کم مدت جو ہے وہ بچہ جننے کے کچھ لمحات بعد بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن بیان کی گئی ہے، اور ہمارے معاشرے میں 40 دن پورے کرنا لازم ہوتا ہے۔ چہ جائے کہ اس کو 15، 20، 10 دن بعد اگر بلیڈنگ آنا ختم ہو گئی ہے تو نہیں جی نہیں، یہ 40 دن ناپاک ہی رہے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، غسل کرے، اگر بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، مخصوص دن اس کے ختم ہو جاتے ہیں اور عورت سمجھتی ہے کہ اب بلیڈنگ نہیں ہو رہی، تو وہ غسل کرے اور پاک ہو کر نمازیں پڑھے، اگر روزے ہیں تو رمضان کے روزے رکھے، دیگر عبادات کرے۔ تو اس کو بھی ذہن نشین رکھا جائے۔ اب رہی بات، آپ نے جو سوال کیا کہ اذان بچے کے کان میں دینا کیسا، تو بھئی یہ سنت سے ثابت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے ثابت ہے۔ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ان کے اندر کثیر روایات موجود ہیں اذان دینے کے حوالے سے۔ آئیے میں آپ کو ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ حضرت امام حسن جب ان کی ولادت ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ان کے ہاں تشریف لائے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دی۔ تو یہ اذان دینا عمل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے۔ اچھا، بعضوں نے یہ بھی لکھا کہ 3 مرتبہ اذان دی جائے، اور 3 مرتبہ جو ہے وہ بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے، لیکن ایک مرتبہ بچے کے کان میں اذان دی جائے، 1 مرتبہ اقامت پڑھ دی جائے، تو وہ بھی فطرت سلیم کے اندر ہی ہے۔ اچھا، یہ اذان کیوں پڑھی جاتی ہے؟ وہ اس لیے کہ بچہ جب اس کائنات میں آیا ہے تو اس کے کانوں میں پہلی آواز میرے رب کے نام کی پڑے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر کتنے پیارے کلمات ہیں،
اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اور کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعز وجل۔ تو یہ اللہ کے پیارے پاک نام جو ہے اس کے کانوں میں پہلی آواز جو ہے وہ اس کی پڑے۔ تو اذان دینا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے۔ ایک ایک مرتبہ بھی کہنے کافی ہے، اور بعضوں نے 3 مرتبہ بھی لکھا ہے کہ 3 مرتبہ اذان دی جائے، 3 مرتبہ اقامت جو ہے وہ کہی جائے۔ اچھا، اذان کا تصور ہمارے ہاں یہ ہے کہ نماز کے لیے دی جاتی ہے، تو بھائی نماز کے لیے بھی اذان ہے۔ اسی طرح تیز آندھی آئے، بارش تیز آ رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، تو تب بھی اذان کہنا یہ کتب فقہ سے ثابت ہے۔ میت کو قبر میں اتارا گیا ہے، قبر پہ مٹی ڈال دی گئی ہے، اذان کہنا کتب فقہ سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ اگر کوئی سواری بے لگام ہو گئی ہے تو اذان کہنا جو ہے وہ کتب فقہ سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ کئی مواقع ایسے ہیں کہ نماز کے علاوہ وہاں پر اذان کہنا کتب فقہ سے اور احادیث سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی بچے کے کان کے اندر اذان پڑھنا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔